ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ صرف 10 سال کا تھا جب اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امی، اب ہمارے ابو واپس نہیں آئیں گے۔ نہیں بیٹا، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر کے حالات دن بدن مشکل ہوتے گئے۔ بہن، یہ سلائی کے کپڑے لے لو، ان کو اچھی طرح سے سلائی کر دینا۔ مجھے بس یہ کپڑے کچھ ہی دنوں میں چاہیے ہوں گے، ان کو تم 2-3 دن میں سلائی کر دینا۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اس کو آج ہی تیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ غربت کے باوجود حسن کی ماں اسے ہمیشہ اچھے اخلاق سکھاتی تھی۔ بیٹا، یاد رکھنا، اللہ ہمیشہ سچے اور اچھے انسان کو پسند کرتا ہے، اور ہمیشہ نیکی کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ جی امی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک رات گھر میں صرف ایک روٹی باقی تھی۔ امی، آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ میں کھا چکی ہوں بیٹا، یہ تمہارے لیے ہے، تم اسے کھا لو۔ مگر حسن جانتا تھا کہ اس کی ماں بھوکی ہے۔ اگلی صبح حسن نے اپنی ماں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول کے بعد حسن بازار میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ شاباش بیٹا، تم بہت محنتی ہو۔ میں اپنی امی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ ایک دن گھر واپس آتے ہوئے حسن کو سڑک پر ایک پرس ملا۔ اس میں تو بہت سارے پیسے ہیں، اگر میں ان سب پیسوں کو رکھ لوں، لیکن نہیں۔ ایک لمحے کے لیے حسن کے دل میں خیال آیا کہ ان پیسوں سے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ میرا نہیں ہے، ماں نے کہا تھا۔ بیٹا، کبھی امانت میں خیانت مت کرنا، مجھے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہوگا۔ حسن کئی گھنٹے شہر میں پرس کے مالک کو ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو بہت پریشان تھا۔ میرا پرس گم گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا یہ آپ کا پرس ہے؟ میں بہت دیر سے اس کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ میں اس کو اس کے حقدار تک واپس کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ لیجئے، آپ اپنی امانت سنبھال لیجئے۔ بیٹا، یہ کچھ رقم انعام کے طور پہ رکھ لو۔ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، آپ کا امانت آپ کو واپس لوٹانی تھی، بہت شکریہ۔ کچھ دن بعد بوڑھے شخص نے حسن کو اپنے دفتر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ تم جیسے ایماندار بہت کم ہوتے ہیں اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، تم میرے لیے یہاں میرے دفتر میں کام کر سکتے ہو۔ اس شخص نے حسن کی تعلیم کا خرچ اٹھایا۔ سالوں کی محنت کے بعد حسن ایک کامیاب انسان بن گیا۔ حسن گاؤں واپس آیا اور اپنی کامیابی کی خوشخبری ماں کو سنائی۔ الحمدللہ، اللہ نے میری ساری دعائیں قبول کر لیں بیٹا، اللہ تمہیں اور کامیابیاں دے۔ امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزر گیا لیکن حسن نے کبھی اپنی غربت اور اپنی ماں کی قربانیاں نہیں بھلائیں۔ اس نے غریب بچوں کے لیے اسکول بنوایا، یتیموں کی مدد کی اور لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اچھے کردار، ایمانداری اور والدین کی دعاؤں میں ہے۔ اگر انسان ایمانداری، محنت اور والدین کی دعاؤں کو اپنا سرمایہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی کامیابی عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔